فی روایت رواہ البخاری صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت المقدس ستۃ عشر او سبعۃ عشر شہر او کما قال۔ سامعین کرام، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے۔ بلا تمہید و تاخیر، کیونکہ مشائخ علماء بالخصوص زینت المدرسین، فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا فیض احمد سعیدی صاحب زیدہ شرف و باب تشریف لا چکے ہیں، اور سید احمد رضا قاری صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے۔ مجھ سے قبل بھائی علامہ مولانا نوید مہروی صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور تمام اسٹیج پر موجود علماء بالخصوص آپ کی اس بزم کے دائی بھائی جان محمد الطاف صاحب، آپ کے تمام رفقا، اللہ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، آؤ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ نماز فرض ہوئی ہے شب معراج۔ میرے آقا ختم المرسلین جب معراج کے سفر سے واپسی تشریف لائے تو امت کے لیے ایک تحفہ لائے، اس تحفے کا نام ہے نماز۔ اسے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز ترک کر دی گویا اس نے دین کا ایک ستون گرا دیا۔ نماز مومن کی معراج اس وقت بن سکتی ہے جب اس کی کیفیت کے مطابق نماز ادا کی جائے، اور حدیث مبارک میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت، یہ روحانیت نصیب نہ ہو سکے تو کم از کم یہ یقین اعتقاد اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ جس خدا کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ خدا مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے جلووں میں گم ہو جا کر پڑھنے والی نماز تو صدیق اکبر کی ہو سکتی ہے، اللہ کے جلووں میں گم ہو کر پڑھی جانے والی نماز وہ فاروق اعظم کی ہو سکتی ہے، عثمان غنی کی ہو سکتی ہے، حیدر کرار کی۔ کسی نے مولا کے نام سے پوچھا علی خدا کو سجدے کرتے ہیں، کبھی اس کے جلووں کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک خدا کے جلووں میں گم نہ ہو جائے۔ جب تک میں اللہ کے فیض سے فیض یافتہ نہ ہو جاؤں اس وقت تک میں سجدہ نہیں کرتا۔ یہ معراج ہے، کیونکہ یہ تمہیدی کلمات ہیں، لمبی گفتگو نہیں ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو
بات کا مطلب مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے مومن کی معراج۔ اب محبوب کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج تو ہے نماز، سرکار کی معراج کیا ہے؟ کوئی کہنے لگا کہ اقصی جانا معراج ہے، کوئی کہنے لگا کہ نہیں آسمانوں کی سیر معراج ہے، کوئی کہنے لگا کہ سدرۃ المنتہا تک جانا معراج ہے، کسی نے قول کر دیا کہ جنت کا نظارہ معراج ہے، کسی نے کہہ دیا جبریل کو اس کی اصلی حالت میں دیکھنا معراج ہے، کوئی کہنے لگا کہ نہیں عرش الہی تک جانا معراج ہے۔ علماء کہتے ہیں ان میں سے کوئی منزل مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے۔ اقصی اس لیے معراج نہیں کہ اقصی میں نبی امامت کرا چکے ہیں، آسمانوں کی سیر اس لیے معراج نہیں کہ آسمانوں میں پہلے اللہ کے نبی موجود ہیں، جنت تک جانا اس لیے معراج نہیں کہ جنت کا نظارہ تو حضرت آدم نے بھی کیا ہے، سدرہ تک جانا معراج اس لیے نہیں کہ سدرہ تک رسائی جبریل امی کی بھی ہے، اور عرش الہی سے گزرنا، عرش کی بلندی تک جانا اس لیے معراج نہیں کہ عرش ہے مخلوق اور مخلوق میں سب سے بلند مقام میرے نبی کا ہے۔ اب یہ ہیں سفر معراج کی منازل۔ میں گھر سے چلا ہوں، 2-3 شہر گزرا ہوں، کئی چوک گزرا ہوں، کئی قصبے گزر کے آیا ہوں، کئی اڈے، کئی آبادیاں۔ اب جس نے مجھے خانپور کی روڈ پہ دیکھا وہ سمجھے کہ یہاں کے رہائشی ہیں، ان کی منزل یہی ہے، لیکن میری منزل، میرا مقصود وہ نہیں تھا۔ میرا مقصود تو آپ کے پاس پہنچنا تھا، میری منزل، میری توجہ تو آپ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ مصطفیٰ اقصی بھی گئے، اس میں بھی شک نہیں آسمانوں سے بھی گزرے، جنت کا نظارہ بھی کیا، سدرہ کی حد کو بھی توڑا، عرش الہی سے بھی گزرے، لیکن ان میں سے کوئی میرے نبی کے معراج نہیں۔ اور معراج جاننا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کی معراج یہ نہیں، مصطفیٰ تو خدا کے دیدار کے لیے جا رہے تھے، محبوب تو خدا کے دیدار کے لیے جا رہے تھے۔ کیوں؟ مصطفیٰ ہیں آخری نبی، توجہ ہے، آخری نبی، ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر اقدس پہ ہے، اور آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اور ان کی ساری امتیں، بلکہ یہ ساری مخلوق علاوہ ذات مصطفیٰ کے کوئی بھی ایسا فرد نہیں کائنات میں جس نے خدا کو دیکھ کر مانا ہو۔ سب خدا کے گواہ تھے، سماعت کے، بصارت کا ایک بھی گواہ نہیں۔ آپ اس محفل کے 2 گواہ ہو سکتے ہیں، آپ سب بصارت کے بھی گواہ ہیں، سماعت کے بھی گواہ ہیں، لیکن مولانا نوید مہروی کی تقریر میں کمرے میں بیٹھا سن رہا تھا، میں گواہ تھا لیکن بصارت کا نہیں، سماعت کا تھا۔ آپ تصور میں جائیں نا، عیسائی سے پوچھیں اللہ کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں۔ پادری کہتا ہے، پادری تو بتا، دیکھا میں نے بھی نہیں۔ میرا پوپ کہتا ہے، پوپ تو بول، نے کہا دیکھا میں نے بھی نہیں۔ میرے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے پاک نبی آپ بتائیں اللہ کو کیا مانے؟ فرمائے وحدہ لا شریک مانو۔ فرمائے دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی۔ فرمائے نہیں، دیکھا میں نے نہیں، اس کا پیغام جبریل لائے ہیں۔ ہم نے یہودی سے پوچھا، وہ حضرت موسیٰ تک، نصرانی سے پوچھا، وہ جناب داؤد تک۔ اب ہم نبیوں کی بارگاہ میں تخیل میں گئے، گھٹنے ٹیک کر، سر جھکا کر، ادب سے بارگاہ آدم میں عرض کی، اے اللہ کے سب سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے نبی برحق، آپ خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمائے وحدہ لا شریک مانو، بے نیاز مانو، اس کا شریک کوئی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ آپ نے دیکھا ہے؟
فرمایا دیکھا نہیں، اس کا پیغام سنا ہے۔ جناب نوح نے کہا اس کا پیغام سنا ہے۔ حضرت عیسیٰ تک سب نبی یہ فرماتے رہے پیغام سنا ہے۔ کس سے؟ جبریل سے۔ چلو بھئی سب جبریل کا نام لے رہے ہیں تو جبریل سے ہی پوچھ لیتے ہیں، جبریل تو بتا خدا کے بارے میں عقیدہ کیا رکھیں؟ فرمایا وحدہ لا شریک مانو، معبود پر حق مانو۔ جبریل تو نے دیکھا؟ اور میں دیکھا میں نے بھی نہیں ہے، توجہ ہے، دیکھا خدا کو میں نے بھی نہیں ہے، میں نے بھی نہیں ہے، میں تو غیب کے پردے سے حکم سنتا تھا۔ جناب آدم کو پہنچایا، جناب نوح کے پاس پہنچایا، جناب ابراہیم کو پہنچایا، جناب موسیٰ کو پہنچایا، جناب عیسیٰ کو پہنچایا۔ ارے سب کہتے رہے سنا ہے، سنا ہے، دیکھا نہیں۔ لیکن جب باری آئی نا تاجدار ختم نبوت کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی خاتم المرسلین کی، آپ سے پوچھا گیا آقا رب کے بارے میں بتائیں۔ فرمائے حبیب کہہ دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آقا آپ کو بھی جبریل نے بتایا۔ فرمائے نا امتیو سب خدا کے بارے میں سن کے گواہی دیتے رہے، میں محمد خدا کو دیکھ کے گواہی دے رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ ذرا قرآن پڑھے نا، اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں نبیوں کو، توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کہیے۔ شانیں کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اللہ کریم نے حکم دیا کہ اے میرے نبیوں اگر کوئی کہے نا مردے زندہ کر دو تو کر دینا۔ مردوں کا زندہ کرنا، بندوق کو مارنا زندہ کرنا یہ رب کا کام ہے نا۔ زندگی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، لیکن یہ کام تو خدا کے بندے بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ نہیں کیے۔ ایک انٹرنیشنل ملا ہے، بہت بڑا اس کا نام ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، آپ کے ہاں جو یہ آ جائے نا سمجھے بس یہی حرف آخر ہے، بس یہی ٹھیک ہے۔ جو جس قسم کی بکواس کر رہا ہے آپ یقین کر کے بند کمرے میں بیٹھ کے مفتی بن گئے، اور ٹھیک ہے جی۔ اب نوید صاحب کی بات کیا سننا، مولانا فیض عربی کی بات کیا سننا، یہ جو کہہ رہا ہے میں نے کس کہنے والے کو کمرے سے باہر نکالو نا، یہ کمرے میں بیٹھ کر ہی فتوے دے رہے، باہر کیوں نہیں نکلتا؟ اور جو حق والے تھے وہ پیر مہر علی جیسے تھے، ہاں آقا نے دیدار کرایا، فرمائے مہر علی جی میرے آقا، فرمایا قادیان کا کانا دجال میرے فرہمین کو تعویل کی کینچی سے کاٹ رہا ہے، وہ تو چین کی نہیں سو رہا ہے۔ آپ اٹھے اور قادیان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور گھر سے نکلنے لگے نا، توجہ ہے ذرا، تو کسی نے کہا حضور آپ کے بچے اٹھا لیں گے، خاندان اٹھا لیں گے، قید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، یہ ہمیں خبریں چل رہی ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا وہ کچھ سوچ رہے ہیں لیکن تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے، یہ کچھ سوچ رہے ہیں تقدیر کچھ اور کہتی ہے، تو حرف آخر اسے نہ سمجھے۔ اب وہ مولوی صاحب تقریر کر رہا ہے اور دلیل کیا دے رہا ہے، جہاں بتوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی نا کہ یہ بت مل کر لات منات عزا حبل یہ مل کر مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اس نے خیانت پتہ کیا کی ہے، خیانت یہ کی، انہوں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے یہ مکھی کے پر نہیں بنا سکتے، بلاؤ نبیوں کو ولیوں کو، یہ تو پر نہیں بنا سکتے، تمہاری بگڑی کیا بنائیں گے، یہ تو پر نہیں بنا سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے، تم یا رسول مدد کہتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا غوث مدد کہتے ہو، قرآن کہتا ہے یہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا قرآن کی 18 جلدیں 18 مختلف مکتوبوں کی چھاپے اٹھا کر اس کے سر پہ رکھو اور کہے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے لے کر اسماعیل حقی کی روح البیان تک عرب و عجم کی ایک تفسیر اٹھا، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ ولی ہیں، نبی ہیں، غوث ہے، مولا علی ہے؟ نہیں، یہ تو بتوں کے حق میں نازل ہوئی تھی مذمت میں کہ یہ بت جو چل نہیں سکتے تمہیں کیا چلائیں گے، جو بول نہیں سکتے تمہاری مدد کیا کریں گے۔ اس نے خیانت کر کے
ولیوں نبیوں کو شامل کیا. میں نے کہا تو مکھی کا پر کہتا ہے. خدا فرماتا ہے میرے عیسیٰ کی شان یہ ہے مٹی کا پرندہ بنا کر اگر پھونک مار دے خدا زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتا ہے. وہ تو پرندے بنا رہے ہیں, وہ تو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. توجہ ہے ذرا, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. یہ شان ہے, یہ مقام ہے. اب اللہ کریم نے حکم دیا, آپ کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کہیے. اللہ کریم نے حکم دیا نبیو اگر کوئی کہنا مردے کو زندہ کر دو تو کر دینا, ماتا زاد اندھے کو آنکھیں دو تو دے دینا, کوڑ والے کو شفا یاب کرنا ہو تو کر دینا, گھر میں رکھی ہوئی چیزیں بتانی ہو بتا دینا. اگر کوئی کہے نا پتھر سے اونٹنی نکال دو نکال دینا, کوئی کہے لوہے کو ہاتھ میں لے کر موم بنا دو بنا دینا, کوئی کہے یہ کام کر دو تو کر دینا, کوئی کہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو کر دینا. اگر نمرودی چکھے میں کودنا پڑ جائے کود جانا, گلے پہ چھری رکھنی پڑ جائے رکھ دینا, اپنی لاٹھی ڈال کر جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگلوا دینا. لیکن نبیوں سب کچھ کرنا, لیکن اگر کوئی امتی کہے کہ خدا کو دیکھنا ہے دیکھ کر مانیں گے تو سب کچھ کر دکھانا, میرے دیدار کا وعدہ نہ کرنا. لیکن جب باری آئی نا میرے نبی کی, تاجدار ختم نبوت, توجہ ہے, آپ کہیں گے یار بڑا یہ بار بار تاجدار ختم نبوت. حنیف حسن بھی کہتے نعرے لگاؤ یہاں تو کوئی قادیانی نہیں ہے. میں نے کہا قادیانی نہیں ہے, قادیانوں سے محبت کرنے والے لوڈے تو ہوں گے نا, جو ان کے ڈالر کھا رہے ہیں, پیسہ کھاتے ہیں, جب بھی غلطی کرتے ہیں ختم نبوت پہ. اور تم نے تبدیلیاں کرنی ہے تو بے حیائی پہ کرو, پابندیاں بے حیائی پہ لگاؤ, عریانی پہ لگاؤ, سود پہ لگاؤ. ظالمو تم جب بھی غلطی کرتے ہو ختم نبوت میں کرتے ہو. ہم بھول گئے تھے. میں نے کہا بھولے نہیں, تمہارے سر پہ ڈنڈا نہیں لگا. ڈنڈا لگ جاتا تو تم کبھی نہ بھولتے, کیونکہ ناموس رسالت والی چیز بھولنے والی ہے ہی نہیں. توجہ ہے, بھولنے والی نہیں. ادب دیکھیں, او انڈیا کا ایک پنڈت جو سٹیج پہ کھڑا نبی پاک کی گستاخی کر رہا ہے, اور ایک ملنگ جا رہا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کے. جب اس کے کانوں میں گونجی نا آواز کہ میرے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے, پھر اس کی آنکھ کھلی, وہ نشے کے ہوش سے اٹھا, اٹھ کے نا بس کان دوڑائی, آواز کہاں سے آ رہی ہے. دیکھا تھے پنڈت گستاخی کر رہا ہے, وہ پیچھے سے آیا, کپڑے سمیٹ کرنا زور سے اٹھا کے ڈنڈا پنڈت کے سر پہ مارا, 2 ٹکڑے سر کے کر دیے, سر اس کا چر گیا. کسی نے بعد میں کہا بھئی تو دیوانہ ہے. انہیں کہا میں ملنگ ہوں لیکن بے غیرت تو نہیں ہوں. وہ جو ہے ملنگ ہوں بے غیرت تو نہیں ہوں. میرے نبی کی گستاخی ہو, میں بھلے جیسا ہوں, گناہگار ہوں, سیاہکار ہوں, لیکن ہوں تو محمد کا امتی. باپ کو تو سارے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ معذور کو تو ساری امت سے محبت ہے. ارے جب قرآن مصطفیٰ نے تلاوت کی ربی انہن ادلن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی, حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے, اللہ میرے بندے تیرے بندوں میں سے جس نے میری اتباع کی وہ تو میرا ہے, جس نے اتباع نہ کی تو جان تیرا بندہ جانے. پھر حضرت عیسیٰ کا قول پڑھا ان تعذبہم فانہم عبادک, اللہ یہ تیرے بندے ہیں, گناہگار بھی تیرے, سیاہکار بھی تیرے, نیکوکار بھی تیرے, چاہے عذاب دے چاہے بخش دے تو جان. بس یہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ نے رحمت کے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم امتی امتی, اللہ میری امت, اللہ میری امت, اللہ میری امت. بڑا لطیف جملہ ہے, اللہ میری امت. جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر. محبوب امت 2 طرح کی ہے, ایک گناہگار ہے, دوسرے نیکوکار ہے. کس امت کی بات کر رہے ہو؟ محبوب نے کہا اللہ نیک بھی میرے ہیں بدکار بھی میرے ہیں, میں ساری امت کی بات کر رہا ہوں. جا جبریل اذهب الى محمد فصلہ ما یبکی, محبوب سے پوچھ کیا آنسو کیوں بہائے. فاخبرہ رسول اللہ بما قال, حضور نے جو کچھ سوچا کہا ان کو بتا دیا. اللہ نے فرمایا سنردیک فی امتک ولا نسوک یوم القیامہ, حبیب گھبرا نہیں,
ذرا آنسو بہانا بند کر، قیامت کے دن تو کھڑے ہو جانا، جو جو اشارہ کرتا جائے گا خدا تیری امت کی بخشے فرماتا جائے گا۔ ایسے رسول کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ توجہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ قادیانوں کا سب سے بڑا جو دفتر ہے وہ اسرائیل میں ہے، تل ابیب کے اندر۔ مسلمانوں کا اتنا بڑا قاتل ان کو پناہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی گوبر والی اینٹ ہے، یہ سب یہودی ہیں، یہودی۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے افسر گزرے، اور یہ آپ کو لطیف جملہ، میرے پاس کڑوا سچ کتاب ہے، لال حویلی کے نام سے، اس میں ایک مضمون ہے، کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے امریکہ کا، توجہ ہے ذرا آپ کی، سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے سمجھ آ جائے گا۔ میں تو سیدھی سادی باتیں، علماء کا بیان آپ سنیں گے انشاءاللہ، بس 5 سے 7 منٹ کی حاضری۔ میں نے کہا میرے ایک دوست ہے امریکہ کے، انگریز، اس نے کہا ہے بھائی آج تک میں آپ نے بڑے ایک دوسرے کو راز بتائیں، ذرا آؤ تمہیں ایک اور راز بتاؤں۔ یہ کتاب موجود ہے، کہتے وہ مجھے اپنی گاڑی پہ لے گئے، بڑا لمبا سفر طے کرتے رہے۔ پھر ایک جنگل آ گیا، وہاں پر گاڑی سے اترے تو ایک فوج کی گاڑی آ گئی، آرمی کی، ہم اس پہ سوار ہوئے، وہ چلتی رہی، پھر وہ بھی رک گئی اور کہا پیدل چلے۔ پیدل چلے تو دور سے دیکھا بہت بڑی لال رنگ کی حویلی ہے۔ جب اندر گئے نا، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا، بات کو پہلے سن لینا ہے۔ اندر جب گئے تو داڑھی ہے، ٹوپیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، کہیں پہ بخاری پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ مسلم پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ فقہ پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ کچھ پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا واہ بھائی، رسول اللہ کے دین کی خدمت یہاں بھی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا ہائے نہیں کرو، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں، یہ سارے عیسائی یہودی ہیں، اور انہی کو ہم اسکالر بنا کے بھیجتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نالائق آیا تھا، یہ بھی اسی گندا پلندہ ہے، یہ بندہ بھی، یہ وہاں سے بنائے جاتے ہیں لوگ، اور جن کے آپ آنے پہ کہتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے، جو 15 صدیاں گزر جانے کے بعد حسینیت اور یزیدیت میں فرق نہ کر سکے، امام حسین جیسے عظیم انسان کو اور یزید پلید کو ایک صف میں کھڑا کرے، جو بندہ یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی مر گئے، آج کے وقت ان سے تبسل کرنا جائز نہیں، کیا اس عقل کے اندھے کو یہ پتا نہیں کہ سینکڑوں رسول اللہ کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزقون، فرمائے خدا نے مٹی پہ حرام کر دیا، نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، خدا کے نبی زندہ ہوتے ہیں، خدا انہیں رزق بھی دیتا رہتا ہے، وہ اپنی مزارات میں نماز بھی عطا فرماتے رہتے ہیں، بلکہ یہ شان تو حضور کے غلاموں کی بھی ہے۔ ہے توجہ، میں حدیث پڑھوں، فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب قرآن کا حافظ دنیا سے جاتا ہے، عزت کیا کرو بھائی، اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی، قرآن کے عالم اور حافظ کی عزت کرو، جس نے ان کی عزت کی گویا اس نے مجھ محمد کی توقیر۔ سبحان اللہ۔ اذا مات حامل القرآن، جب قرآن کا حافظ دنیا سے جاتا ہے، جہاں اس کی قبر کھودی جا رہی ہے نا، ہر کسی کا ایک اپنا قبرستان علاقے کا، تو فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ يَا أَرْضُ لَا تَأْكُلِ لَحْمَهُ، جس مقام پہ اس کی قبر مرکز کھودی جا رہی ہے، خدا اس خطے کو خطاب کرتا ہے، خبردار مٹی لاوارث نہیں، میرے قرآن کا حافظ آ رہا ہے، اس کے جسم کو نہ کھانا۔ فقالت الارض یا ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اللہ میری ہمت کیا، میں وڈیرے کے جسموں کو کھاؤں، ظالموں کے جسموں کو کھاؤں، جابروں کے جسموں کو کھاؤں، امیروں کے جسموں کو کھاؤں، میری کیا جرت تیرے قرآن کے حافظ کے جسم کو میں کھا سکوں، میری جرت نہیں۔ امام سیوطی نے لکھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء والعلماء والشہداء والمؤذنین المحتسبین، فرمائے خدا نے حرام کر دیا، قبر کی مٹی نہ حافظ کے جسم کو کھاتی ہے، نہ عالم کے جسم کو کھاتی ہے،
نہ شہید کے جسم کو کھاتی ہے، نہ ولی کے جسم کو کھاتی ہے، نہ صدیق کے جسم کو کھاتی ہے۔ جس نبی کے امتیوں کی زندگی کا یہ کمال ہے، پھر نبی محمد مصطفیٰ کا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ شان ہے، مقام ہے، توجہ ہے۔ عقیدہ سلامت رکھیں، قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے پہلے داڑھی 2 فٹ کی تھی آدھی فٹ کی تھی، یہ بتا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اس ہستی والے کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آپ پوچھیں نا یہ فلاں ہے سر، میں کیسے پہچانوں کہ فلاں ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے وہ انگلش بڑی بولتے ہیں، میں نے کہا انگلش کیا نجات کا ذریعہ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ نہیں جی، میں نے کہا قرآن رکھو، نبی کا فرمان رکھو۔ میں تو اتنا جانتا ہوں مرنے کے بعد اللہ ہر بندے کی موت کے بعد اس کی زبان بند کر دے گا، فرمائے گا دنیا میں جو کچھ بولتے تھے بول گئے ہو، آخرت میں محمد کی زبان بولو گے۔ عربی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، پتہ ہے نا، پنجابی ہو، سریکی ہو، پشتو ہو، پٹھان ہو، پختون ہو، جو بھی ہو، سب کی زبانیں بند، اور قبر میں مصطفیٰ کی زبان ہوگی، جنت میں وہی زبان ہوگی۔ اب جس کو قرآن نہ آتا اس کی انگلش سے ہم نے کیا مرو بولے؟ اس لیے اپنے عقیدے سلامت رکھیں، اور جو سچا عاشق ہو، آخری بات، وہ امام احمد رضا جیسا ہو۔ آپ نے وصیت کی، وصایا امام احمد رضا اٹھائے، فرمائے میرے گھر والوں جب میرا انتقال ہو جائے میری قبر کو میرے قد کے برابر کھودنا۔ علماء موجود ہیں، قبر کی بہترین گہرائی قد کے برابر، اس سے کم کاندھے کے برابر، اس سے کم کمر کے برابر، اس سے کم گہرائی جائز نہیں۔ آپ 2 فٹ کی کھودیں اور دفن کر دیں، یہ اجازت نہیں ہے۔ کم سے کم کمر تک ہو یا کاندھے تک، یا قد کے برابر۔ اور آپ نے کہا میری مرکت کو، میری قبر کو میرے قد کے برابر کھودنا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے جب حضور میری قبر میں آئے نا، میں اٹھ کے استقبال کروں اور پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لب۔ دنیا کو بتا کے جا رہا ہوں تو خود بھی پڑھوں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عشق ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا۔ اس لیے عقیدہ انسان کی بنیاد ہے۔ درخت کو جڑ سے کاٹ کر پانی دیتے رہے کبھی سبز پتہ نہیں لگے گا، وہ سارے پتے کاٹ کے ڈال دے اور پانی دیتے رہے، ایک نہ ایک دن سبز پتہ آ جائے۔ تو عقیدہ بنیاد ہے انسان کی۔ عقیدے میں سلامت رہیں، ذکر رسول پاک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے چند کلمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کو محض اللہ اپنے لطف و کرم کے صدقے سے معاف فرمائے۔ جہاں محمد الطاف صاحب، آپ کے تمام رفقا، آپ کے ساتھی، اللہ سب کی کاوشوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا